بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو کچھ جو پچھلے کوئی ایک ہفتے کے جو حالات ہیں، انٹرنیشنل، کچھ ہمارے نیشنل، کچھ ہمارے صوبائی، کچھ ہمارے بالکل لوکل نچلے درجے کے حالات، وہ باری باری کر کے میں آپ کو سارا بتاتا جاؤں تاکہ آپ بھی تھوڑے سے الرٹ رہیں، آپ کو بھی پوری خبر ہو۔ تو ہاں جی، یہ یاد رکھیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو میں اب آگے لے کے چلتا ہوں۔ انٹرنیشنلی طور پر ہم بڑے اللہ کے فضل سے ہم بڑے اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں چین کے وزیر خارجہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہ پہلے ہندوستان میں گئے ہیں، پھر اس کے بعد کابل گئے، پھر وہ پاکستان آئے۔ کابل میں میٹنگز ہوئیں، کچھ بھارت میں میٹنگز ہوئیں۔ جو بھارت والوں نے تو ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہا کہ جی ہمارے بڑے زبردست ان کے ساتھ تعلقات بنتے جا رہے ہیں، لیکن چین ایک بڑا پیشنس کے ساتھ ہر چیز کو لے کے چلتا ہے، کوئی جلد بازی، کوئی جذباتی بات نہیں کرتا۔ پھر وہ کابل آئے اور وہاں بھی ان کے وزیر خارجہ کو ملے۔ وہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کہا کہ آپ لوگ اپنا کنٹرول کریں تاکہ یہاں ڈیولپمنٹس ہو کے، زیادہ فوکس ہی ان کا ڈیولپمنٹ پہ تھا، ترقی پہ تھا، لوگوں کی بہبود پر تھا کہ تاکہ یہاں بہبود ہو، لوگوں کی ترقی ہو، لوگ خوشحال ہوں۔ تو یہ ان کو روکیں آپ، بلکہ اس کو ان کا کلا کما کریں بالکل۔ اور پھر پاکستان آئے، پاکستان آگے تو انہوں نے جناب زبردست کہا کہ پاکستان تو ہمارا بھائی ہے، میں اپنے دوسرے گھر میں آیا ہوں۔ چین اور پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان کو ذرا سی بھی تکلیف ہوگی تو یہ ہمیں تکلیف ہوگی، ہم کندھے سے کندھے لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ وار میں بھی کمال کا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ان کے جو جہاز سے، ان کے جو ریڈارز سے، ان کے جو الیکٹرانک سسٹمز تھے، انہوں نے پورے بارڈرز کو جیم کر دیا۔ ان کے ریفل اور جو تھے کچھ 15 تھے، کچھ کہتے ہیں F-35 بھی تھے، کچھ رشین بھی تھے، وہ ان کے سسٹم کو جیم کر کے رکھ دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بارڈروں پر تو لڑائی ہوئی نہیں، ان کے ہمارے میزائل کیا ہے، ان کے ٹھکانوں پہ لگے، ان کے جہازوں کو پرچے اڑا دیے پکڑ کے۔ ہم نے ان کے 5 جہاز بنائے، گرائے، 6 بھی کوئی کہتے ہیں، تو 5 کی تو سامنے بھی 25-26 دفعہ کہہ دیا ہے کہ جی 5 جہاز تو گرائے ہیں۔ ادھر انڈیا کے اب 4-5 مہینے کے بعد وہ کہنے لگے ہیں کہ جی ہمارا تو نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو بہت زیادہ نقصان پاکستان کا کیا ہے۔ یہ 3 مہینوں کے بعد یہ ان کے ایئر چیف مارشل، یہ جناب انڈین ایئر چیف مارشل یہ بیان دے رہے ہیں، دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ صحافی بیٹھے ہیں، پورا میڈیا بیٹھا ہے، ان کے سوالوں کو جواب دے نہیں سک رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا اتنا نقصان کر دیا، نہیں وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وہ ان کو نقصان بتاؤ تو صحیح، کہاں ہوا، کتنا ہوا، کیا چیز تم نے ماری ہے، کیا چیز نہیں ماری۔ کہ جی ہم نے ان کے جہازوں کو، کھڑے جہازوں کو ہمارے میزائلوں نے ان کو تباہ کر دیا، ان کے ڈیفنس ہاؤسز ہیں ان کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے ان کے ہر چیز کو جو ہے نا ملیمٹ کر دیا۔ وہ جناب وہ تو وہ تھا جو ان کے ایئر چیف تو پھٹے جا رہے تھے، وہ پتہ نہیں ان کو کیا ایک دم 3 مہینے کے بعد آیا، اور سارے ان کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی خبر ہے نہ کچھ ہے، آپ کوئی چیز دکھاؤ، کوئی ویڈیو دکھا دو، کوئی ایسا کوئی پرزہ ہی لا کے دکھا دو کہ جی یہ دیکھیں ہم نے گرایا ہے، یہ مارا ہے۔ تم 80 جہاز لے کے آ رہے ہو ادھر سے، پاکستان سے 45
35 اور 40 جہاز جا رہے ہیں، اور بارڈر سے پہلے آپ لوگوں کی چھانٹی ہو جاتی ہے، آپ اپنے اپنے اڈوں پر واپس دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر بش صاحب کو فون کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی وہ جنگ رکو جی، عزیز سامنے تو ہمارے پر تو حملہ ہو گیا ہے، ہمارے پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو بش صاحب بھی رات کو سوتے ہوئے اٹھے، انہوں نے جنگ بندی کا کہا کہ جی، اور بلکہ تھریٹ کی کہ ہمیں بھی اور انڈیا کو بھی، وہ بقول ان کے کہ جی میں آپ کی ساری جو ہے وہ تجارت بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ پاکستان نے تو پہلے ہی تیار تھا کہ جی ہم لڑائی بڑائی کے جھگڑے میں نہیں ہیں، کیونکہ حملہ ہی انہوں نے کیا تھا، ہم تو ڈیفینس میں تھے، لیکن ہم الرٹ تھے، ہمارے جو سسٹم تھے وہ ہمیں پوری پہلے انڈیکیٹ کر گئے کہ یہ کام ہونے والا ہے، آپ تیار ہو جاؤ۔ وہ کام ہوا، یہ لمحوں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جناب اس طرح یہ ہو گیا، اس میں ہمارے اللہ کا شکر ہے پوری دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی آگے، مسلم ممالک ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے آگے، ترکی ہمارے پیچھے کھڑا ہو گیا آگے، چین نے ہمارا ساتھ دیا، سب ہر ملک جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کارروائی تو انڈیا کی طرف سے ہوئی، اور پاکستان تو اپنی ڈیفینس کے چکر میں انہوں نے پھر ان کو بھگایا اور مارا، بلکہ ان کا اچھی طرح ان کی خبر لی، تو وہ جناب یہ حالات ہوئے۔ وہ انڈیا تو وہ ادھر سے ٹرمپ صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کر دی، اس میں کہا کہ اب ہم ان کا تصفیہ کرائیں گے، اور چین نے بھی کہہ دیا دہلی میں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کا تصفیہ کرائیں تاکہ آپ امن و سکون کے ساتھ خوشحالی کے راستے پہ چلیں، اور اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں۔ اب یہ 70 سال کے بعد کشمیر کا مسئلہ دوبارہ اٹھنے کو آ رہا ہے۔ اب تو آپ دیکھیں انڈیا میں کیا حال ہوگا۔ مودی صاحب تو ایسے پتہ نہیں کیا، اور بھنگ پی کے سو گئے، اب ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا کہ وہ نہ ہاں نہ وہ پتہ نہیں کس ہے، کبھی کسی ریاست میں چلے گئے، بہار کی اسمبلی میں اب وہ جاتے نہیں ہیں، وہاں کے جو ہیں اپنا جو کیا کہتے ہیں وہ اپنا جو وہاں کے بہار کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے کے بھاگ گئے۔ وہ اپوزیشن مقابلہ ہے، کوئی جواب دو نا آپ۔ وہاں اور جو راہل گاندھی صاحب ان کے پیچھے لٹ لے کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو تمہاری ایسی کی تیسی، بتاؤ تم نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا۔ ہم تو بنے ہوئے تھے کہ ہم تیسری چوتھی بابا بن گئے تھے، تمہیں تو ہمیں ٹکے کا نہ چھوڑا، ہمیں تو جو سندور کرتے ہم سب کو تم نے تندور میں پھینک دیا پکڑ کے۔ اب یہ تو ہوتی رہی باتیں، یہ تو آپ کو سبوں کو علم ہے۔ اب ہمیں لوکل اپنے پاکستان کی طرف آنا چاہیے۔ پاکستان میں زبردست فلڈ آ گیا ہے، وہاں بارشیں ہوئیں، ہندوستان نے بغیر اطلاع کیے جب بارشیں ہوئیں، جب فلڈ آتے ہیں تو جو ڈیمز ہوتے ہیں تو پھر ایک ملک دوسرے ملک کو بتاتا ہے کہ ہم اپنا ڈیم کھولنے لگے ہیں یا سیلاب کا پانی آنے والا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ انہوں نے ان ٹائم ہمیں کچھ نہیں بتایا، اور وہ اگر بتایا تو وہ بالکل ٹائم کے اوپر، اور دروازے کھول دیے، پانی ہو گیا چناب میں، ستلج میں، راوی میں، پانی ہماری ہری بھری فصلیں ہماری تباہ کر کے رکھ دی۔ ہمارے جو لوگ وہاں تھے، وہاں کاشتکار ان کی اجناس تھی، وہ ساری تباہ و برباد کر دی، ہماری فصلوں کو بیڑا غرق کر دیا، اور وہ ہمارے بال مویشیوں کا بڑا نقصان ہوا، ہمارے جو وہاں کے گھر تھے وہ ان کا بہت نقصان ہوا۔ ابھی لاہور میں راوی کے کنارے سے پانی اچھل کے اب شاہدرے کی طرف ادھر دوسری طرف آنا شروع ہو گیا، باقی علاقوں میں پانی پھیل گیا۔ آپ نے تصویریں آپ دیکھیں گے آپ تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ اب یہاں لاہور میں ایون تقریباً روز ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں موسلادھار ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے کہ ہم خیریت کے ساتھ یہ معاملے چلیں، اور باقی جو انٹرنیشنل معاملے ہیں، جو ہمارے یہ نیشنل معاملے ہیں، ان کو بھی اللہ میاں سنوار دے، طریقے سے لگا دے۔ عمران خان صاحب کی بھی بڑی عجیب قسم کی رٹ ہے،
وہی کہتے ہیں معافی مانگو، وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگی، وہ کہتے ہیں وہ اس سے معافی مانگو، اور معافیاں چھڈو خدا دا واسطے، اور تسی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، آپ نے جو کچھ کیا آپ نے اتنے غلط کام کیے ہیں، جنہوں نے بھی کیے ہیں غلط کام کیے ہیں، تو آپ لوگ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا یا برا ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، اس کو یہ ہوا اب ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ ابھی وہ جو تھے شبلی فراز صاحب کو ایک ضمانت مل گئی، اگلے دن ان کو پھر جناب 10 سال کی قید ہو گئی۔ یہ اب عمران صاحب کو انہوں نے کہاں چھوڑنا ہے، 20 مقدمے بنے، ایک پر ضمانت دوسرے میں ان کو پھر اندر، یہ کھیل تماشا بنا ہوگا۔ تو خدا کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنا لیا جائے، کوئی یہ بھی ملنے آپس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ انا کے مسئلے ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ہی جھوٹے اکڑ بنائی ہوئی ہے۔ آپ آپس میں مل لیں، آپس میں ہاتھ ملائیں، آپس میں کچھ تھوڑا بہت کہتے ہیں پنجابی میں لفٹ جاؤ، اگر تھوڑا فائدہ ہے تو لفٹ جاؤ، فائدہ کی ملک کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے تو ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے۔ تو یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ آپ اپنے آپ کو پاکستان کے لیے قربان کر دیں۔ لوگ تو جب ہندوستان پاکستان بنا تو پاکستان کی خاطر لوگوں نے کروڑوں اربوں روپوں کی جائیدادیں، اپنی جانیں اور اپنی عزت ناموس ساری اپنی قربان کر دی تھی۔ تو آپ یہ چند مطلب ایسے ہی وزارتوں کے لیے آپ مطلب ہے کہ یہ ہم معافی مانگے، آپ یہ کریں جی، وہ سزا اس کو یہ ہو، اس کو ہونی چاہیے، اس کو یہ ہونی چاہیے، صوبوں کو چھوٹا کرے جی، صوبوں کو بڑا کرے، اور سب کچھ کرو، اور لیکن طریقے سے کرو، مل بیٹھ کے کرو، ونڈ کھاؤ یا کھنڈ کھاؤ کہ تسی ساڈے میڈیا کو لوگ غریب لوگوں کے واسطے تباہی بنی ہوئے ہو۔ تو خدا کے لیے سب مل جل کے یہ ہم آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جو ہمارے جو اور بڑے لیڈر ہیں، سب سے دعا ہے کہ یہ کام بڑے خوش سے انجام دیں، ہم ایک خوشحالی اور ترقی اور عزت کے راستے میں ہوں، ہم اپنا سینہ تان کے چلیں، اپنا سر اٹھا کے چلیں، ہمارے بچے کہیں کہ واقعی ہمارے بڑوں نے کچھ کیا تھا۔ خدا حافظ۔ یہ تھی میری آج چھوٹا سا، یہ میں نے پچھلے 10-12 دن کا آپ کو پورا حوال بیان کر دیا ہے۔ خدا حافظ۔